امانت کے بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے دنیا میں بھیجوں گا، پھر اس جو زندگی تم دنیا میں گزارو گے اس کا حساب لوں گا، تم نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا، یہ مقصد ہے۔ الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا نظام اس لیے رکھوں گا کہ دیکھوں گا میں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون آزمائشوں میں کامیاب ہو کے آتا ہے۔ یہ جب امانت کی ذمہ داری آسمانوں سے پوچھی گئی، قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اس امانت کو ہم نے آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، فابین ان یحملنها واشفقن منها، سب نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یا اللہ اگر حساب لے گا تو ایسی زندگی ہم نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتے، بلکہ اتنا گھبرا گئے کہ قرآن کہتا ہے قریب تھا کہ آسمان پھٹ کے گر جاتا، قریب تھا کہ زمینوں میں دراریں آ جاتی، قریب تھا کہ پہاڑوں میں شگاف ہو جاتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور آگے کہتا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا، إِنَّهُ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ یہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ ظالم ہے، جاننے کے باوجود، نفع نقصان جاننے کے باوجود اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، اور جاہل ہے یعنی عمل نہیں کرتا تو اس کے علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ تو بڑا جو قصور ہمارا ہے وہ دین سے غفلت ہے، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ قرآن کی عدالت میں اگر ہم اس کیس کو لے کے جائیں کہ ہماری جو دین سے غفلت ہے، اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ کتنا بڑا جرم ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم نے جو جہنم کے لیے ایندھن اکٹھا کیا ہے نا، وہ انہی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے جو دین سے غافل ہوں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے ایندھن اکٹھا کیا ہے، آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں کچرا جو انتظام انسان کرتا ہے، دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہم نے جنات میں سے اور انسانوں میں سے کچھ ایندھن اٹھانا ہے۔ کس سے اٹھائیں گے؟ بڑا تعجب ہوگا آپ کو، وہاں کفر کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں نفاق کا بھی ذکر نہیں ہے۔ آپ دوزخ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن جو اکٹھا کر رہے ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو تھا ان کے پاس، سب کچھ سمجھا، میرے دین کو نہیں سمجھا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو تھی ان کے پاس، دیکھا، سب کچھ دیکھے، نظارے دیکھے، دبئی کے فوارے دیکھے، لیکن کبھی نگاہ اٹھا کے میرے دین کی طرف نہیں دیکھا، کبھی قرآن کی طرف نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو تھے، سب کچھ سنا، انڈین گانے سن کے وہ جھومتے تھے اور قرآن سن کر اونگتے تھے، صلاحیت تو تھی سننے کی، سب کچھ سنا، میرے دین کو نہیں سنا، قرآن کو نہیں سنا۔ کون ہوں گے یہ؟ اولئک ھم الغافلون، وہ غافل لوگ کہا، یہاں کافرون نہیں کہا، منافقون نہیں کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین سے غافل ہیں۔ تو دین سے غفلت بڑا جرم ہے ہمارا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، دھمکی دے رہا ہے ہمیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جو میرے دین سے غافل ہیں ان کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ نقد سزا سنائی کہ دین پہ نہیں چلو گے چین اور سکون نہیں پاؤ گے، اے سی لگا لینا، چمڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، دماغ کی بودریشن ختم نہیں ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
جو منہ پھیر لے گا میری یاد سے، میرے دین سے، میرے قرآن سے۔ مفسرین نے یہاں پر قرآن میں ایک لفظ کئی بار آتا ہے، ہر بار اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ جیسے ذکر کا لفظ قرآن میں کئی موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے، تو کہیں تو ذکر سے دین مراد ہوتا ہے، کہیں ذکر سے قرآن مراد ہوتا ہے، اور کہیں ذکر سے خدا کی یاد مراد ہوتی ہے، بلکہ ایک جگہ ذکر سے نماز مراد لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو پڑھیے میری یاد کے لیے۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں دین مراد ہے، جو میرے دین سے منہ پھیر لے گا دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ مول صاحب تابش بنا کے دو، کوٹھے میں جی کون لاگ رہی ہو؟ اب کوٹھے میں جی کیوں نہیں لگ رہا؟ بے چینی ہے اندر، اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ دین سے غفلت، دین سے دوری۔ تو دنیا، اس لیے تو کہا تھا ابو سفیان ویحک یا ابا سفیان، ابو سفیان افسوس ہے تو میرے اسلام کو نہیں سمجھ سکا، میری شریعت کو نہیں سمجھ سکا۔ اتنا بڑا لیڈر سمجھدار ہو کر، مکے کا پٹیل ہے، میں کوئی صرف آخرت کی باتیں نہیں کرتا۔ ابو سفیان، میرا جو اسلام ہے، میں جو شریعت لایا ہوں، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بات کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اسلام میں آ جاؤ سلامتی پاؤ گے، دنیا میں بھی فاسلموا تسلموا، اسلام میں آ جاؤ سلامتی پاؤ گے۔ تو ہم اگر دین سے جڑ جائیں، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، جو اصل فائدہ ہے، لیکن نقد فائدہ دین پہ چلنے کا۔ جس دن آپ چلنا شروع کرتے ہیں، اس دن آپ کا دل سکون لینا شروع کر دیتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں مارا پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا ہے۔ اگر کوئی کہے یا نہ کہے کہ ہم سکون کی تلاش میں ہیں، اگر سے انسان اندھے ہو کے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کی فطرت سکون کو بھی تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھو گے جب یہ گدا خریدے گا تو اس کی نرمی کو دیکھے گا، گاڑی میں سیٹ لگائے گا تو ہاتھ لگا کے چھو کے اس کی نرمی کو محسوس کرے گا کہ کچھ آرام ملے۔ اس کا مطلب انسان آرام اور سکون کی تلاش میں تو ہے، لیکن جہاں رکھا ہے سکون وہاں ہم نہیں تلاش کر رہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ چیلنج کے ساتھ کہا ہے انسانوں، میری یاد کے بغیر کہیں سکون نہیں پاؤ گے۔ سکون کس کو نہیں چاہیے؟ تو نقد کی بات ہو رہی ہے یہاں، صرف مسئلہ ادھار کا نہیں ہے۔ تو دین پہ چلنا ہماری ضرورت ہے، دین ہمارا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں چلیں گے، اللہ نے فرمایا میں دوسرے لوگ لاؤں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ دوسرے وہاں سے آئیں گے جہاں سے ہم آئے۔ آپ میں سے کوئی چوہان ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی جاٹ تھا، کیا تھا، یہ کنورٹ ہوئی ہیں ساری قومیں ہندوستان کی، شروع سے اسلام میں تھوڑی تھے ہم۔ تو فرمایا اگر آپ نہیں چلو گے تو میں دوسرے لوگوں کو لاؤں گا، میرے دین پہ چلیں گے۔ دین تو ہمارا محتاج نہ ہوا، ہم محتاج ہوئے دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے۔ تو دنیا کی سزا یہ کہ سکون چھین لوں گا۔ تنگی جو کہا نا، مفسرین فرماتے ہیں تنگی سے مراد یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہوگا، پیسے کی کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود بے چین رہے گا۔ نیند کی، جتنا بڑا مالدار اتنی بڑی نیند کی گولی، اتنی بڑی بڑی بیماریاں اس کا پیچھا کریں گی، اتنے بڑے بڑے مصائب پیچھا کریں گے۔ اس لیے سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ زیادہ نہیں ہو سکے تو شروعات کرو اپنی نماز سے۔ مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے، اس کے بغیر مسلمانی کا بچتا کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہے تو بچتا کیا ہے مسلمانی کا؟ یہ ہماری پہچان تھی، میں انڈین ہوں، میرے پاس آدھار کارڈ ہے یا ڈاکومنٹ ہے تو میں مسلمان ہوں۔ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ فرمائے نماز۔ بالکل ایسے اس کی گرہ باندھ لو جس طرح آپ 25 کام اور کرتے ہو، 26واں کام نماز کو بھی ساتھ پر رکھو۔ اس دھوکے میں مت رہنا کہ جب تھوڑی فرصت مل جائے گی تب پڑھیں گے۔ اس دھوکے نے بہت سوں کو قبروں تک پہنچایا ہے۔ وہ بے نمازی پن کی حالت میں نماز جو ہے قبر میں گئے ہیں،
اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے جو حساب ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے بندے سے۔ اگر زندگی میں نماز نکل آئی، فائدہ دیکھو، اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو، اس بندے کا حساب آسان کر دو۔ یہ ہے نماز کا سب سے بڑا انعام کہ اس کا حساب آسان ہو رہا ہے۔ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آسان حساب کا مطلب ہے کہ دور سے اشارہ مل جائے جاؤ جنت۔ اگر یوں کر کے پوچھا گیا نا تو کوئی حساب نہیں دے پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، سورہ فتح میں سب مژدہ سنا دیا گیا، اس کے باوجود ہر نماز کے بعد مانگ رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ ایک دن امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، یا آپ ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں آسان حساب ہے کیا؟ نبی نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ بندے کی کوتاہیوں پہ نگاہ ڈالے اور پھر کہے جا میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ نماز سے مل رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب قیامت کے دن آسان ہو تو نماز کو ساتھ میں رکھنا پڑے گا۔ دنیا میں نماز سکون دلا رہی ہے، روزی میں برکت دلا رہی ہے۔ مولانا عبد القادر جیلانی پیران پیر لوگ بڑے القاب دیتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ ایک بے نمازی کی وجہ سے 40 گھروں کے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی وجہ سے روزی کی برکت کتنے گھروں کی گئی؟ 40 گھروں کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر گھر میں بے نمازی ہے۔ مول صاحب آتا دکھے جاتا کون دکھے، گیا بیٹھا ہے، کما کے تھک گیا، مملوکہ کی جو ہے ڈیمانڈیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ نماز کے دنیاوی فائدے ہیں، لیکن آخرت میں آسان حساب ہو رہا ہے۔ اور اتنی بڑی سخت دھمکی دی گئی ہے، بے نمازی کو سنائی گئی ہے، اس کی ساری عزت جو ہے مٹی میں مل جاتی ہے۔ فرمایا اگر بے نمازی قیامت کے دن آیا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب کوئی مسلمان چاہے گا اس کا حشر، ابھی دوزخ کی سزا چھوڑو، یہ کوئی کم رسوائی ہے کہ اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہو رہا ہو؟ شروعات آپ نماز سے کریں، اس کے بعد دھیرے دھیرے نماز کے اندر بھی یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان کو دھیرے دھیرے برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں پہ ڈالتی ہے۔ اور پھر محنت کریں، محنت کرنے سے ہمارا خود کا دین پہ چلنا آسان ہوگا اور دوسروں کا چلنا آسان ہوگا۔ یہ اسی بات کی تو دوڑ دھوپ ہے کہ ماحول بن جائے دین کا تاکہ ہم سب کے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ اگر ماحول نہیں ہوتا ہے نا تو اچھے سے اچھا دیندار نہیں چل پاتا، چلنا چاہتا ہے تو گھر پہ نہیں چل پاتا، اس کی چلنے نہیں پاتی۔ گھر میں شادی آ گئی، اب اس کو تہجد پڑھتا ہے، اس کو نواب پڑھتا ہے، مولانا صاحب ہے، 4 مہینے لگ چکے ہیں، لیکن گھر میں ماحول نہیں ہے، اب اس کی وہاں ایک بھی نہیں چلے گی، ساری رسمیں ہوں گی، یہ دیکھتا رہ جائے گا۔ تو دین پہ چلنا اس وقت آسان ہوگا ہمارے لیے کہ دین کا ایسی فضا بن جائے، ایسی محنت کی بعض قوموں نے کہ ان کا دین پہ چلنا آسان ہو گیا۔ بہت ساری قومیں ہیں جو ہمارے بعد اسلام میں داخل ہوئی۔ چیلیا قوم جو آپ نام سنتے ہیں، یہ سندھ سے اٹھی اور یہاں پالنپور کے اطراف میں بسی، اور یہ 200 سال پہلے اسلام میں آئی ہے اور آتے ہی شیعہ بنے۔ پالنپور کے اطراف میں جو چیلیا قوم، میمن اور مومن 2 قومیں ہیں، یہ شیعہ بنے، جب اسلام میں آئے تو شیعہ بنے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو، لیکن یہ محنت میں ایسے لگے کہ آج لوگ ان کی ایمانداری کی مثالیں دیتے ہیں۔ آج ان کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے محنت کی۔ ہم راجستھانی محنت چور ہیں، ہم نے محنت نہیں کی، حالانکہ پرانے مسلمان ہیں۔ قریشیوں کو پوچھو کب کے مسلمان ہو، ہسٹری حیران ہے، پتہ نہیں کب کے مسلمان ہیں، بہت پرانے مسلمان ہیں۔ قیام خانی آپ کب سے ہیں؟ ہم فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں، ددریوا سے ہمارا دادا اٹھا تھا۔ سندھیوں سے پوچھو کب آئے اسلام میں، وہ محمد بن قاسم آئے تھا تب آئے ہیں، لیکن دینی سطح گری ہوئی ہے ہماری راجستھان میں بھی۔ چند چیزیں ہیں
تو محنت کی ضرورت ہے. یہ دوڑ دھوپ جوڑنا اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ محنت کریں، اس سے غفلت بھی دور ہوگی، ہمارا دین پہ چلنا آسان ہوگا. اور جب بندہ دین پہ چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پاکیزہ اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سب سے پہلا انعام ایگزٹنگ عطا کرتا ہوں. مخرج عربی کا لفظ ہے، یا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انگلش میں ایگزٹ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دروازوں پر جہاں انگلش میں ایگزٹ لکھا ہوگا وہاں عربی میں مخرج لکھا ہوگا. الف کا مخرج، مخرج یعنی نکلنے کی جگہ. تو فرمایا ایگزٹنگ، اس کو نکال دوں گا. کس چیز سے؟ کہ غم سے نکال دوں گا، بے چینی سے نکال دوں گا، پریشانیوں سے نکال دوں گا، مصیبتوں سے نکال دوں گا. جس لائن سے وہ پریشان ہے وہ ساری پریشانیوں سے نکال دوں گا. یہ پہلا انعام اور بہت بڑا انعام. اور انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے نکال تو دیں گے لیکن وہ روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ تو فوراً دوسرا جملہ لائے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. روزی تو ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ دین پہ چلنے کے نقد فائدے ہیں. اور نہیں چلے تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا اور کہے گا بھی قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ. یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا. فرمایا کذالک، ایسے کو تیسا ہی جواب دیا جاتا ہے. اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. میرے پاس میری نشانیاں تیرے پاس آئی، تو نے بھلا دیا تھا میرے دین کو، تو آج ہم نے بھی تجھے جواب دے دیا کہ قیامت کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا، اس لیے ہم نے تجھے اندھا بنا کے اٹھایا. بڑی سزا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. حشر کے میدان میں جہاں شان دکھائی جا رہی ہوگی، سارے انبیاء کے اوپر بھی ایک نرالی شان دکھائی جا رہی ہوگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا. آدم خواہش کریں گے کہ اس سائے میں کھڑا ہوں، وہ جو اس جھنڈے کے سائے میں کھڑا ہوں جو جھنڈا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. حوض کوثر پہ لوگ پی رہے ہوں گے جام، ابو بکر عمر بھر کے دے رہے ہوں گے، محمد رسول اللہ پاس میں کھڑے ہوں گے. بعد لوگوں کو وہاں سے فرشتے بھگا دیں گے. مت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے ہیں، میرے امتی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، آنے دو. فرشتے عرض کریں گے اللہ کے رسول گستاخی معاف فرمائے ہیں تو آپ کے، لیکن آپ کے آنے کے بعد بدل گئے تھے. یہ انہوں نے آپ کی سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ کر دی تھی. اس لیے دین پر بظاہر ہوں گے بھی، لیکن اگر سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ کی ہے تو حوض کوثر سے بھگا دیے جائیں. بعض حدیثیں اتنی سخت ہوتی ہیں وہ ڈرا دیتی. صبح ہی میں پڑھ رہا تھا ایک حدیث سامنے آ گئی. فرمایا بعض لوگ کام جنتی کرتے ہیں ہوتے دوزخی ہیں، اور بعض لوگ دوزخی کام کر رہے ہوتے ہیں ہوتے جنتی. عجیب حدیث ہے کہ نہیں؟ آپ ہی ہل گئے. کام جنتی کر رہے ہیں لیکن ہے دوزخی، اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ دوزخی ہے، شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا. ارے خدا کے بندے، کب اس کو توفیق مل جائے، کب وہ توبہ کر لے اور کب تیری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں. اس لیے اسلام نے زور دیا نا کہ بندہ تکبر نہ کرے. خاص کر نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ ہوتا ہے. میں تو تہجد پڑھا، اشراق پڑھا، تو فجر بھی کو نہیں آوے. بندوں کو تانا نہیں دے، دعوت دے سکتا ہے، دائی ہیں ہم، لیکن تانا نہیں. دائی کے اندر اوصاف جو ہونے چاہیے نا جو قرآن نے بتائے ہیں. اتنی دائی میں وسعت ہو. قرآن میں کیا کہا؟ مولانا اسلم شیخو پوری قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، بیچ میں وہ شہید کر دیے گئے. 21 پاروں کی انہوں نے تفسیر لکھی. تو ان کی کاپی میں جو لاسٹ اما پارا کی تفسیر بھی تھی، اب ہو سکتا ہے شائع بھی ہو گئی ہو. تو دائی جو کام کرنے والے ہیں دعوت کے، ان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، انہوں نے قرآن سے استدلال کیا.
فرمایا افلا ینظرون الی الابل، یہ دائی لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ اونٹ کی صفت دائی کے اندر ہونی چاہیے۔ اونٹ کے اندر کیا ہے؟ ایک تو تحمل، برداشت بہت ہے، فرما برداری بہت ہے۔ یہ فرما برداری نہ ہونا، ہر جگہ اپنی چلانا، یہ فتنے کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ دو آدمی بھی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو امیر بناؤ، جھگڑا ختم، مان کے چلو ایک دوسرے کی، نظام چل ہی نہیں سکتا۔ آج جو ہمارا نظام خراب ہوا ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، مولوی کے خلاف بیان دے رہا ہے، وہ فرقہ اس کے خلاف بیان دے رہا ہے، وہ کافر، یہ کافر، تو دوزخی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، ہم معمور ہو کے نہیں چلنا چاہتے۔ ہر بندہ امیر بننا چاہتا ہے، ہر بندہ پٹیل بننا چاہتا ہے، کیسے کام چلے گا؟ پہلے تو محلے میں ایک نیتا ہوتا تھا، گاؤں میں، اب تو ہر گھر میں 3 نیتے ہیں، تو کام تو خراب ہونا ہی۔ یہ ہر جگہ ہوا، دینی شعبوں میں بھی ہوا، ہر مولوی چاہتا ہے میری چلے، ہر امیر صاحب کہتا ہے میری چلے، تو پھر کام خراب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا، غزوہ سلاسل ایک ہوا ہے تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو بھیجا، دعوتی کچھ جماعتیں صرف دعوت دینے کے لیے گئی، جیسے غزوہ جو رجی ہوا ہے، کوئی مقصد نہیں تھا تلوار تیر کا، صرف دعوت دینے کے لیے۔ بیر معونہ پہ 70 قاری جو شہید ہوئے ہیں، صرف دعوت دینے گئے تھے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص کا قافلہ یا ان کی جماعت بھی صرف دعوت دینے کے لیے گئی تھی، جنگ کرنے نہیں گئی تھی۔ لیکن وہاں جانے کے بعد حالات خراب ہو گئے، سامنے والے جو تھے انہوں نے لڑائی شروع کر دی، تو انہوں نے فوراً اپنا قاصد بھگایا کہ یہاں تو معاملہ خراب ہے، ہم دعوت دینے آئے تھے لیکن یہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی نے پیچھے ایک اور ان کی مدد کے لیے قافلہ دستہ بھیجا کہ اگر وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تم بھی پوری تیاری کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر، عمر جیسے بڑے صحابہ پیچھے سے آئے۔ اب وہاں پر جنگ ہونے سے پہلے یہ بات چل پڑی کہ بھائی آپ جو قافلہ آیا ہے اس کا امیر الگ ہے، ہم پہلے آئے ہیں ان کا امیر الگ ہے، اب امیر کون ہوگا؟ قافلہ جب ایک ہو جائے گا، اختلاف ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر ہوں گے، بڑے صحابی ہیں، عمر ہوں گے، بڑے صحابی ہیں، لیکن عمرو بن عاص نے ضد کر لی، کہا نہیں، پہلے مجھے اللہ کے رسول نے بنا کے بھیجا تھا۔ پھر بڑے بڑے صحابہ نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا امیر عمرو بن عاص ہوگا، تب جا کے نظام چلا۔ خیر بات کہیں اور نکل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھایا گیا، تو اس نے جب پوچھا کہ مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھا، تو کہا کہ ایسے کو تیسا جواب دیا جائے گا۔ بیچ میں ایک بات رہ گئی، میں جو بتا رہا تھا مولانا اسلم شیخو پوری کی دائی کی صفات جو انہوں نے لکھی ہیں، اس میں کہا افلا ینظرون الی الابل، اونٹ کو دیکھو کیسے بنایا ہم نے اس کو۔ اب اونٹ کے اندر مولانا اسلم شیخو پوری فرماتے ہیں کہ دائی کی صفات ہے، دائی کو چاہیے کہ اونٹ والی صفات اپنے اندر۔ اونٹ کی ایک صفت تو یہ ہے کہ حدیث میں اس کی تشبیہ بھی دی گئی ہے کہ مومن کی مثال اونٹ جیسی ہے کہ اس کو سخت چٹان پہ بھی بٹھایا جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ اشارہ کرتا ہے اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ صفت ہونی چاہیے، ایکسپٹ کر کے، تواضع، عاجزی بڑی چیز ہے۔ دوسری صفت اونٹ کی یہ ہے کہ اونٹ بھوکا پیاسا کئی دنوں سب سے زیادہ جانوروں میں چل سکتا ہے جو جانور وہ اونٹ ہے، اگر 7 دن پانی نہیں پیے تو چلے گا۔ تو فرمایا کہ جو ہے نخرے نہ دیکھے جائے، کہ ہمیں نہیں پوچھا گیا، دعوت نہیں کی گئی، ہمیں ناشتہ نہیں کرایا گیا۔ اونٹ کی صفت رکھو، وہ کبھی شکوات کرتا ہے کہ میں کھیت نہیں چلوں گا، لاری نہیں کھینچوں گا، چارہ نہیں ڈالا، تو یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور دوسری اس کے اندر تحمل ہے، برداشت ہے، یہ صفت ہونی چاہیے۔ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، آسمان جیسی بلندی دائی کی سوچ میں ہونی چاہیے۔ بہت لمبی سوچ رکھو، چھوٹی چھوٹی سوچ پہ چھوٹے چھوٹے آشیانے نہ بناؤ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی تھی،
یہ محدود کسی فرقے دیوبند والوں کے لیے تبلیغی جماعت ہوگی، اس کے لیے نہیں تھی۔ جو بھی مسلمان غافل ہے اس کو جا کے آپ دعوت دیں، وہ ہمارا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا گیا، اس وقت میوات کے حالات سامنے تھے، اس میں دیوبندی بریلوی کا کوئی چکر ہی نہیں تھا، بالکل وہ ارتداد کے قریب تھے۔ ایک دو نشانیاں تھیں، مولانا جو ہے حافظ عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب سفر ہوا میوات کا تو کہا کہ تمہارے پاس کوئی مسلمان ہونے کی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تعزیہ مناتے ہیں محرم کا۔ تو مولانا تھانوی نے کہا تعزیہ مت چھوڑنا، حکیم الامت تھے، کہا ایک نشانی تو ہے نا کم سے کم یہ، کیونکہ اندرا تھی جو ہے پتہ نہیں ان کے سارے آدھار کارڈ ہی چینج کر لیتی، کہا ایک نشانی جو ہے باقی رکھنا، تم جو ہے تعزیہ مناتے رہنا۔ حالانکہ یہ بالکل اسلام کے خلاف کام تھا، لیکن اس وقت بعض مرتبہ حکیم جو ہوتا ہے وہ غلط چیزوں کی بھی کچھ لمحے کے لیے اجازت دے دیتا ہے۔ مولانا تھانوی کے پاس بڑے بڑے شرابی آتے تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ شراب کیوں پیتے ہو، میں نے کہا نا کسی کو حقیر نہ سمجھے، اللہ پتہ نہیں کب جو ہے کس کو کیا بنا دے۔ مولانا تھانوی کے پاس بڑے بڑے شرابی آئے، بلکہ انڈیا کا مشہور شرابی جگر مراد آبادی بڑا شاعر ہے، وہ کہنے لگا بیعت ہونے آیا ہوں۔ عجیب عجیب مالدار بھی آتے تھے اور ساتھ میں پیسے لاتے تھے کہ حضرت مجھے بیعت کر لو، میں 21,000 روپے لایا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ میں اس طرح بیعت نہیں کرتا، میرے کچھ اصول ہیں، میرے یہاں رہو، میرے مزاج کو پڑھو پھر بیعت کروں گا۔ کہا نہیں، ہم بڑے بزنس مین آدمی ہیں، سیٹھ لوگ ہیں، ٹائم نہیں ہے، پیسے لے لو بیعت کرو۔ مولانا نے کہا میں بیعت نہیں کرتا ایسے۔ تو اس آدمی نے تھیلی مولانا کے آگے رکھی، مولانا نے تھیلی پھینک دی تو وہ بھی ناراض ہو کے جانے لگا، اور گیٹ پہ دروازے پہ گیا تو کہنے لگا مولوی جی ایسا مرید کو مل ہے جو ایال کی تھیلیاں لاوے۔ تو مولانا نے فرمایا ایال کا پیر بھی کون مل ہے جو ایال ٹکرا دے وے۔ یہ مولانا تھانوی تھے۔ تو خیر وسعت ہو، مولانا عمر صاحب پالنپوری کو کسی نے کہا حضرت آپ نے سنا لوگ چاند پہ پہنچ گئے؟ کہا چاند پہ جانے کا راستہ ہو گیا ہے تو ہم بھی ایک جماعت بھیج دیں گے۔ اب دیکھو سوچ میں کتنی وسعت ہے، یہ سوچ رکھو، چھوٹی سوچ نہیں، حدیں چھوٹی قائم نہ کرو، ورلڈ کی سوچ رکھو، ورلڈ کی۔ یہی تھی، مولانا یہی باتیں کر رہے ہوتے تھے، سامنے 4-5 آدمی بیٹھ رہے ہوتے تھے، امریکہ جماعت بھیجنی ہے، روس بھیجنی ہے، کہ ان کا اخلاص تھا کہ یہ تحریک چل پڑی۔ بڑا عجیبہ ہے کہ ہندوستان میں کئی تحریکیں بنی اور مٹ گئی، لیکن یہ پورے عالم میں جو پھیل گئی اور بڑے بڑے یہ انقلابی تحریک ہے۔ آپ جو ہے ہسٹری پہ یا جغرافیے پہ نگاہ ڈالیں نا، برطانیہ ہے، افریقہ ہے، کہ یہاں کے جنگلات میں تبلیغی جماعت کا کیا انقلاب ہے کہ آج سے 60 سال پہلے برطانیہ انگلینڈ میں 1-2 مسجدیں تھیں، افریقہ کے جنگلات میں مسجد اور مدرسے کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں عیسائی لوجی اپنا کام کر رہی تھی۔ 2 قومیں یہاں سے گئی، انڈیا سے، پڑوسی ملک سے، وہ دونوں قومیں تبلیغی جماعت سے جڑی ہوئی تھی، حالانکہ وہ بزنس کرنے گئے تھے، لیکن یہاں جو کرتے ہیں گشت، ملاقات، تعلیم، یہ عمل انہوں نے وہاں بھی شروع کیے۔ ہم تو نارمل سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے آج تک اپنے گھروں میں تعلیم شروع نہیں کی، بہت نارمل ہلکا سمجھتے ہیں، نئے ساتھیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، پرانوں نے اپنے گھروں میں تعلیم شروع نہیں کی، لیکن اسی تعلیم نے، انہی ملاقاتوں نے وہ انقلاب برپا کیا۔ آج برطانیہ جاؤ تو مسجدیں گن نہیں پاؤ گے، افریقہ کے جنگلات میں وہ مدرسے قائم ہو گئے جو مثالی انڈیا کے مدرسے ہیں، اسی طرح کے مثالی مدرسے افریقہ میں ہیں۔ ایسے مدرسے قائم ہو چکے ہیں جہاں 800 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ دعوت و تبلیغ، اس کی صرف یہ چھوٹی سوچ نہیں ہے کہ آپ کو مسجد سے جوڑنا ہے، یہ مسلمانوں کی بیدار کرنے کی جماعت ہے کہ بوڑھوں کو بھی جوڑا جائے، جوانوں کو بھی جوڑا جائے، جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کی ترتیب بنائے جائے، چھٹیوں میں ان کو دین کیسے سکھایا جائے، ہمارے جو چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں پابندی سے وہ مکتب جائیں،
مکاتب مضبوط کیسے ہوں، مدرسوں کی چھٹیوں میں کیا ترتیب ہے، رمضان میں بچوں کی کیا ترتیب ہے، مدرسین کی کیا ترتیب ہے۔ تو یہ تحریک اخلاص کی بنیادوں پہ اٹھی تھی۔ آپ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور چند نوجوان جس دن استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا استقامت دیکھتا ہوں میں، جب کوئی استقامت دکھاتا ہے تو ان کی مدد کو فرشتے بھیج دیتا ہوں۔ اور انقلاب جو آیا ہے ہمیشہ کبھی بھی سر تاریخ میں نہیں گنے گئے، اس کے یہاں دل ٹٹولے جاتے ہیں، استقامت دیکھی جاتی ہے۔ آپ جتنے یہاں آئے بیٹھے ہیں نا، زیادہ تعداد نہیں آپ کی، لیکن آپ عزم کر لیں کہ ہمیں انقلاب لانا ہے۔ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، انقلاب کا مطلب یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مکاتب مضبوط ہوں، ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں۔ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ دین کو سیکھ رہا ہو، حلال حرام کی تمیز کر رہا ہو، اسلام کے اصولوں کو اپنا رہا ہو۔ یہ انقلاب ہوگا جب آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، چند نوجوان تھے جو کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ بادشاہ کا ذہن الگ تھا، پوری قوم کا مزاج الگ تھا۔ اصحاب کہف جنہیں کہتے ہیں، سورہ کہف، تو اس کے پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر جمعے کے دن پڑھ لیں، دنیا کے فتنوں سے تو آپ بچ ہی جائیں گے، سب سے بڑے فتنے دجال سے بھی بچ جائیں گے۔ تو صورت میں ہے کیا، اسی صورت میں انقلابی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے چند دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوانوں نے یہ عزم کیا کہ ہمیں معاشرے کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ معاشرے میں بڑی بے حیائیاں ہیں، بڑے غلط کام ہو رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ان کے خلاف استقامت دکھانی ہے۔ لوگوں نے شکایت کر دی بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا کہ تمہارے کل تک موقع ہے، تمہاری جوانی پہ رحم آ رہا ہے، سوچ لو ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، چاہے ہم مار دیے جائیں، چاہے سولی پہ چڑھا دیے جائیں، چاہے وطن سے نکال دیے جائیں، چاہے ہمیں کچھ دنوں کے لیے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے، شہر چھوڑنا پڑے، لیکن ہمارا جو عقیدہ بن گیا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے استقامت دکھائی، کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار قربانی مانگتا ہے، لیکن جب بندہ دینے پہ آئے تو اللہ لیتا نہیں۔ دیکھیں ابھی بقرعید گزری، آپ سب کو کہا کہ قربانی کرو قربانی کرو، لیکن جب آپ نے چھری چلا دی تو کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو خون چاہیے، نہ گوشت چاہیے، نہ کھال چاہیے، نہ کھر چاہیے، نہ سینگ چاہیے۔ تو چاہیے کیا تھا آپ کو؟ بڑے عیب دیکھ رہے تھے کہ دم کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، لنگڑا جانور نہیں ہونا چاہیے، تھن جو ہے سلامت ہونی چاہیے بکری کے، بڑے عیب دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب ہم نے چھری چلا دی تو کہا کہ اب ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو آپ کو کیا چاہیے تھا کہ تمہارے دلوں کا جذبہ چاہیے تھا کہ بندہ میرے نام پہ کیا لگا سکتا ہے۔ تو اگر ان نوجوانوں نے عزم کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنا مشن نہیں چھوڑنا، اللہ نے ان سے صلح کے کام لے لیے۔ غار کے اندر سو گئے، 300 سال سوئے رہے، 309 سال نیند میں رہے، اور 309 سال کے بعد اٹھے تو پورے ملک میں اسلام تھا، بادشاہ بھی مسلمان تھا، دقیانوس گیا، قینانوس تھا۔ تو خیر ایسی وقت ہو چکا ہے میرا، جو منٹ دیے گئے تھے، تو ہم انشاءاللہ جو ہے آپ بھی یہ عزم کریں کہ ہم انقلابی امت ہیں، اور خاص کر نوجوان عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ کام قابو میں اسی لیے نہیں آ رہا کہ آپ نوجوان کھڑے نہیں ہوئے، 2-4 گڑی آ رہے ہیں مسجد، ہر مسجد میں یہ حال ہے۔ جس دن آپ کھڑے ہو جائیں گے اس دن یہ سارے کام قابو میں آ جائیں گے، ماحول بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جذبہ رکھا ہے، آپ کے اندر وہ ہنر ہے، وہ جذبہ ہے کہ آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو مسجد سے سب سے پہلے جڑنا ہے، مسجد کی محنت سے جڑیں، علماء سے جڑیں۔ قاری خان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، دین کو جاننے والے علماء ہیں۔ آج کل آپ گوگل کے، موبائل کے دور میں جی رہے ہیں،
اور موبائل پہ ہر طرح کی چیزیں ہیں، ہر کوئی ڈال دیتا ہے، غلط باتیں بھی بہت ساری ہیں، اس لیے وہاں سے ہی سب کچھ اپنا راستہ طے نہیں کر سکتے۔ کوئی وہاں غامدی آپ کو اچھی تقریر کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی قادیانی اچھی تقریر کرتا ہوا وہاں نظر آئے گا، کوئی شیعہ وہاں کوئی اچھی تقریر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے علماء کو اپنا رہبر بنا کے چلیں اور مسجد سے جڑے رہیں۔ آج بھی ہم اس دور میں آ گئے ہیں، نبی نے اشارہ کیا تھا ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہماری اس وقت تعداد کم ہوگی؟ نبی نے فرمایا تعداد تمہاری سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو پھر ہمیں سارے کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ تمہارا ایمان کمزور ہوگا۔ یہی ہے، تعداد تو بہت ہے دھرتی پہ، کبھی نہیں رہے اتنے مسلمان دھرتی پہ۔ امریکہ کی بینکیں چلتی ہیں مسلم پیسے سے، سونے کی کانیں تمہارے پاس ہیں، پیٹرول تمہارے پاس ہے، سونا تمہارے پاس ہے، پھر بھی کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہی سے۔ کسی نے فٹ بال سے پوچھا تھا کہ یہ سارے تجھے لات کیوں مارتے ہیں؟ کہا اندر سے خالی ہوں اس لیے مارتے ہیں، اگر جس دن اپنے اندر اسٹیل بھر لو نا، کسی کھلاڑی کی ہمت نہیں مجھے لات مارے۔ تو ہماری کمزوری کے یہی وجوہات ہیں، ایمانی سطح کمزور ہو گئی ہے، اللہ سے تعلق ہمارا ٹوٹ چکا ہے۔ مسجد میں رسماً آتے ہیں جمعے کے دن، 2 عیدیں پڑھ لیتے ہیں، رسماً کوئی مر جائے تو قرآن کھول لیتے ہیں، تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ہمیں حقیقتاً یہ تعلق بنانے ہوں گے مسجد سے، اللہ سے اور قرآن سے، تب جا کے جو ہے ہمیں وقار ملے گا، ہمیں عزت ملے گی۔ آپ میری نہ مانو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، حالانکہ وہ کالجوں میں پڑھا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں یہ مولوی مدرسے کی 4 دیواروں سے پڑھ کے آئے، ان کو دنیا کا کیا پتہ۔ تو علامہ اقبال کی مان لو، جو برطانیہ کی کامبرج یونیورسٹی میں پڑھا، اور ایسا پڑھا کہ تم نہیں پڑھ پاؤ گے ایسے ہی۔ وہ کہتا ہے پوری زندگی میں نے ریسرچ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمان بے وقت کیوں ہے، وقار کیوں نہیں ملا، اس کو عزت کیوں نہیں مل رہی ہے۔ تو کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ تارک کے قرآن کا لفظ ہے نا، یعنی قرآن چھوڑ کر، یہ اقبال نے کہا۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان اس لیے کمزور ہیں کہ اس کو انگلش نہیں بولنی آتی۔ انگلش والوں نے کون سا میدان فتح کیا بتاؤ تو صحیح، ورنہ میں بتاتا ہوں ایمان والوں نے کیا کیا افغان میں۔ امریکہ نے گھٹنے ٹیکے نا ان لوگوں کے آگے ٹیکے جو انگلش نہیں جانتے۔ آپ کہیں گے یہ تو مولوی جہاد کی تقریر کر رہا ہے، میں جہاد ہی نہیں کر رہا ہوں، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان جس دن مسلمانوں کا مضبوط ہوگا اس دن مسلم کو وقار ملے گا، عزت ملے گی۔ تو تعلق بنائیں اللہ سے، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے جڑیں، مکاتب مضبوط کریں، دین کو سیکھیں، عملی زندگی ملائیں، جتنے بھی رسومات، خرافات، بدعات ہیں ان کو مٹانے کی جو ہے تحریکیں چلائیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی چلائی ہوئی تحریک ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہ علماء کی تحریک ہے، یاد رکھیں علماء کی تحریک ہے۔ لیکن کیونکہ بڑی تحریک تھی، عالمی سطح کی تھی، اس وقت مولانا تھے نہیں اتنے، علماء بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں اتنے جڑے ہیں۔ مولانا تھانوی نے رائے دی تھی کہ مولانا الیاس صاحب آپ جماعت اس وقت تک نہ بھیجیں جب تک کہ کوئی عالم نہ مل جائے، ورنہ غلو پیدا ہوگا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کیا تھا کہ میری تحریک کو امریکہ سے خطرہ نہیں ہے، روس سے خطرہ نہیں ہے، غلو سے ہی خطرہ ہے۔ تو مولانا نے کہا اگر غلو سے بچانا ہے اپنی تحریک کو تو ہر جماعت میں عالم کو ساتھ میں رکھو۔ تو مولانا نے کہا کہ میں اتنے علماء کہاں لاؤں، علماء تو مجھ سے سوالات کر رہے ہیں۔